السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 63 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف جو قبیلہ سب سے پہلے اٹھا وہ اسد بن خزیمہ کا قبیلہ تھا۔ مدینے میں اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ یہ بنو اسد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے جھٹ سے 150 انصار کا ایک دستہ بھیجا، جن کا سپہ سالار حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور علم بھی انہی کے حوالے کیا اور روانہ کیا۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حرکت کے آنے سے پہلے ہی جھٹ سے ان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بکھر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اونٹ اور بکریاں وغیرہ اپنے قبضے میں لے لی اور صحیح سلامت واپس آئے لڑائی کے بغیر۔ اور یہ سریہ 1 محرم 4 ہجری میں آپ نے ان کو روانہ فرمایا، اور جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس آئے تو ان کو وہ زخم جو احد میں لگا تھا وہ پھوٹ پڑا، جس کی وجہ سے جلد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اسی ماہ محرم کی 5 تاریخ 4 ہجری کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذیلی ایک فوج جمع کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ 18 دن مدینہ سے باہر رہے۔ 23 محرم کو یہ واپس تشریف لے آئے اور انہوں نے خالد بن سفیان حذیلی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کا سر بھی ساتھ لے آئے اور یہ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عصا مرحمت کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ عصا تمہارے اور میرے درمیان نشانی رہے گا۔ تو اس کے بعد وہ جو عصا ہے ہمیشہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ یہ جو عصا ہے میرے کفن میں رکھ دینا۔ اور اسی سال 4 ہجری صفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ازل اور کارا کے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں کچھ لوگوں میں اسلام کا چرچا ہے، لہٰذا دین سکھانے کے لیے اور قرآن مجید سکھانے کے لیے کچھ لوگ ہمارے ساتھ روانہ فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول ابن اسحاق 7 لوگوں کو روانہ کیا اور صحیح بخاری کے مطابق 10 لوگوں کو روانہ کیا، اور بقول ابن اسحاق ان کا امیر مرثد بن ابی مرثد غنوی کو مقرر کیا، اور صحیح بخاری کے مطابق ان کا امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کو۔ تو اس کے بعد یہ دستہ روانہ ہوا۔ جب یہ دستہ رابغ اور جدہ کے درمیان پہنچا، جہاں پہ قبیلہ حذیل کے قبیلے تھے، وہاں پہ ایک رجی نامی چشمے کے پاس رکے۔ تو ان مذکورہ لوگوں نے یعنی ازل اور کارا کے لوگوں نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان کے پیچھے لگا دیا اور ان پر چڑھا دیا۔ یہ جو بنو لحیان کے لوگ تھے یہ 170 تیر انداز تھے، اور انہوں نے نشان قدم کا پیچھا کیا اور صحابہ کرام کے پیچھے لگے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ٹیلے کے پیچھے پناہ گیر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور لڑائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ان کے تیروں کے بوچھاڑ کی وجہ سے 7 لوگ ان کے شہید ہو گئے۔ اب یہ 3 باقی بچے حضرت زید بن دسنا اور حضرت خبیب اور تیسرے ایک اور صحابی تھے۔ تو بنو لحیان نے پھر اپنے عہد کو دہرایا اور کہا کہ آپ اگر ہمارے پاس چلے آئیں تو ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ تو یہ تینوں ان کے پاس آ گئے۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے تیر کمان کی جو تان ہے ان کے ساتھ ان کو باندھ لیا اور بدعہدی کی، اور جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے گھسیٹ کر لے کر جانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔
پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا اور مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہما بدر کی جنگ میں انہوں نے اہل مکہ کے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کی قید میں کچھ دن رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، سولی پر چڑھانا چاہا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حرم سے باہر تنعیم لے گئے، اور وہاں پہ سولی پر جب چڑھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی اور کہا کہ اگر تم یہ نہ کہتے کہ میں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں اپنی نماز کو اور طول دیتا۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ایک ایک کو گن لے اور ان کو بکھیر کر قتل کرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، اور پھر ابو سفیان نے کہا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ تم اپنے اہل و عیال کے پاس رہو اور محمد ہمارے پاس ہوتے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل عیال میں رہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں رہیں، اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، اور جب ان کی لاش کو اتارا گیا تو اس کے بعد ایک نگران مقرر کیا گیا کہ ان کی لاش کو کوئی نہ لے جائے۔ تو حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت تشریف لے آئے اور لوگوں کو جھانسا دے کر لاش لے گئے اور ان کو دفن کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا نام عقبہ بن حارث تھا۔ بدر کے روز حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ حارث کو قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا، اور انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں میں مکہ میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ اور جو دوسرے صحابی تھے جو قریش کی قید میں تھے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفوان بن امیہ نے ان کو خرید لیا اور اس کو اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ اور قریش نے اس مقصد کے لیے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لے کر آئیں، یہ پہچاننے کے لیے کہ واقعی ان کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ بدر کے روز حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کسی عظیم بندے کو قتل کر دیا تھا۔ جب یہ قریش کے آدمی وہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالی نے حفاظت کے طور پر بھیڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا جو کہ لاش کی حفاظت کر رہے تھے، اور ان لوگوں میں ہمت نہ ہوئی اور یہ آگے نہیں بڑھے اور یہ نامراد واپس لوٹ آئے۔ در حقیقت حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی سے عہد و پیمان کیا ہوا تھا کہ کوئی مشرک ان کو نہیں چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالی انسان کی وفات کے بعد بھی حفاظت ایسے ہی کرتا ہے جیسے کہ انسان زندہ ہوتا ہے اس وقت اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسی مہینے میں ایک اور عالمناک واقعہ پیش آیا، یعنی سفر کا مہینہ تھا، سن 4 ہجری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو برہ عامر بن مالک آیا مدینہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام کی دعوت تو قبول نہیں کی لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اہل نجد کے پاس بھیجیں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے اپنے صحابہ کرام کے حوالے سے خطرہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ صحابہ کرام میری پناہ میں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 لوگوں کو اور صحیح بخاری کے مطابق 70 لوگوں کو، اور یہی بات درست ہے کہ 70 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، جن کا امیر حضرت منذر بن عمر بن سعیدہ سے تعلق رکھتے تھے، امیر بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض میں غلہ لیتے تھے اور رات کے وقت عبادت کرتے تھے، مناجات کرتے اور سفر کرتے رہے۔ جب یہ بر معونہ کی زمین پر پہنچے جو کہ بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع تھا، بر معونہ،
وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد سلیم کے بھائی حرام بن ملحان نے رسول اللہ کا خط جو تھا وہ دشمن خدا عامر بن طفیل کو دینے کے لیے آگے بڑھے۔ جب یہ عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اس نے خط لیا، نہ اس کو دیکھا نہ اس کو چھوا، اور پیچھے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے نیزے کا وار کیا، اور وہ نیزہ ان کے آر پار ہو گیا۔ جب حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے خون دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد فوراً ہی دشمن خدا عامر بن طفیل نے آواز دی بنو عامر کو کہ وہ باقی صحابہ کرام پر حملہ کرے اور انہیں قتل کر دیں، لیکن انہوں نے ابو برہ عامر کی وجہ سے اس کی بات پر کان نہ دھرے، تو اس نے یہاں سے مایوس ہو کر دوسرا قبیلہ بنو سلیم کو آواز دی، تو انہوں نے لبیک کہا۔ ان کے 3 قبیلے عصیہ، رال اور زکوان نے لبیک کہا، اور وہ آئے اور صحابہ کرام سے لڑائی کی، جس سے سب کے سب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور البتہ حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں ملے اور ان کو اٹھا لیا گیا، اور بعد میں یہ غزوہ خندق تک حیات رہے۔ اور حضرت عمر بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اونٹ چرا رہے تھے، ان کی نظر پڑی جائے واردات کے اوپر جو چڑیاں ہیں منڈلا رہی تھی۔ یہ چڑیوں کو دیکھتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے تو حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ البتہ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے۔ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ قبیلہ مضر سے تعلق رکھنے والے ہیں تو عامر بن طفیل نے ان کے سر کے بال کٹوائے اور ان کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کی ماں پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی۔ اس نظر کو پورا کرنے کے لیے اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے یہ خبر لے کر، اور یہ المناک اور افسوسناک خبر لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ احد کے شہداء سے بھی زیادہ المناک ہے، کیونکہ وہ تو میدان جنگ میں دشمن کے روبرو کھڑے ہو کر شہید ہوئے، لیکن یہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غداری اور دھوکے کے ذریعے سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اور حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ وادی کنا کے سرے پر مقام کرکرہ پر اترے ایک درخت کے سائے کے لیے، اور وہیں پہ بنو کلاب کے 2 آدمی اترے، تو جب وہ بے خبر سو رہے تھے تو انہوں نے قتل کر دیا دونوں کو، یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے صحابہ کرام کا بدلہ لے لیا۔ لیکن وہ دونوں بنو کلاب کے جو شخص تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد لے کر آئے تھے، لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری کو اس چیز کی خبر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے قتل کر دیا۔ جب یہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت میرے اوپر لازماً ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اور حلفاء یہود سے دیت اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 المناک واقعوں کا پتہ چلا جو کہ قریب ہی کچھ دنوں میں واقعہ ہوئے۔ پہلا جی کا واقعہ اور دوسرا بر معونہ کا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المناک اور پریشان اور غمگین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات سے اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے 30 دن تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ وہ جو قبائل تھے ان میں رال، زکوان، لحیان اور عصیہ۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 30 دن تک بد دعا کی فجر کی نماز میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور یہ وحی بعد میں منسوخ ہو گئی۔ اور وحی کیا تھی اور وہ وحی یہ تھی کہ ہماری قوم کو بتلا دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے راضی ہیں اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت ترک کر دیا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔